الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، یہ بھولا ہوا شخص، انسان نسیان سے بنا ہے، یہ بھولا ہوا شخص اپنے رب کا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک اس بات پہ یہ خود گواہ ہے، یعنی یہ ناشکرہ ہے، اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خارج سے کوئی دلیل لائی جائے، گواہ کھڑے کیے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پہ خود گواہ ہے کہ ناشکرہ ہے۔ انسان تدبر کر لے، غور کر لے، کتنی بڑی سعادتیں اس کو عطا کی گئی ہیں، کتنی دولتیں اور نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن ان کے شکر کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ انسان کو قلب و نظر دیے گئے، عالی نصب دماغ دیا گیا، سوچوں اور خیالوں کی ایک کائنات دی گئی، دھڑکتا ہوا دل دیا گیا، نظام تنفس، نظام انہضام دیا گیا، آنکھوں کے چراغ روشن کیے گئے، سماعت کے پردے دیے گئے، خوبصورت گلابی ہونٹ دیے گئے، 32 دانت دیے گئے، زبان دی گئی، بولنے کا سلیقہ دیا، چلنے کے لیے ٹانگیں دی۔ انسان غور تو کرے، کتنی نعمتیں ہیں، کسے کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ یونان کا ایک شخص گزرا ہے، اوناسس، یہ دنیا کا کوئی دوسرے کے تیسرے نمبر پہ امیر ترین شخص گزرا ہے۔ ہوا کیا کہ آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں، ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا سسٹم قدرت نے لگایا ہوا ہے۔ ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن اس کے یہ پٹھے ختم ہو گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگاتا ہے اور آنکھ بند کر دیتا ہے، آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو وہ ٹیپ اتار دیتا ہے اور آنکھ کھول لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، اتنا امیر آدمی ہے دنیا کا، اس نے کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے، کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ دولت کتنی بڑی ہے۔ تو انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اگر وہ تھوڑا بھی تدبر کر لے، خود گواہ اس پر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ دنیا کی دولت کی محبت کے اندر بڑا سخت ہے، دولت کو مقصود سمجھتا ہے، یہی اس کا قبلہ جاں اور کعبہ دین ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، غافل انسان، ناشکرہ انسان، کنود انسان، اللہ کی نعمتوں پر ناشکر کرنے والا انسان۔ فرمایا آج دنیا گزار لے جیسے گزار لے، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو کچھ ہے قبروں سے وہ باہر اچھال دیا جائے گا۔ ماں کی عمومیت کے اندر صرف مردے ہی نہیں آتے، زمین کے خزانے اور دفینے بھی آتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اچھال دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر کر لیا جائے گا، جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز اگل دیے جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ سینوں کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ آج کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اچھا برا ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں، نیت کا حسن اور نیت کی بدی کا ہم علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی نیت کا جو ہے وہ ہم ماپ کر سکیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن سینوں سے نیتیں بھی نکال کے باہر کر دی جائیں گی۔ جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی تو پھر بچے گا کیا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب انہیں ہر شے سے باخبر کر دے گا۔ یہ تھے تمہارے عمل جو چھپ کے کیے تھے، یہ بند کمرے میں داد عیش دی تھی، یہ دل کے اندر غلاظت تھی، یہ تمہارے باطن میں گند تھا۔ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور پھر دیکھتے جائیں گے، شرماتے جائیں گے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا، قبر میں ہر شے سامنے آ جانی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو دور کر، اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے محمد عربی کی دہلیز پہ آ جا۔